تین نظریے ہیں ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں، مسلمانوں کے اندر، کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے، کسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں تین نظریے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تینوں ہی قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، ان میں سے ایک نظریہ بھی صحیح نہیں، اور یہ مسلمانوں کے نظریے ہیں، میں غیر مسلموں کے نہیں بتا رہا۔ پہلا نظریہ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے، مختصر کروں گا بات انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی شرح ہے فیض الباری، عربی میں ہے، عام کتابوں میں، عام ہر مکتبے میں موجود ہے۔ اس میں فیض الباری کے مؤلف نے مسلمانوں کا یہ نظریہ لکھا ہے، ایک مسلمانوں کا، کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یہ ان کے لفظ ہیں میں جو سنا رہا ہوں، ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء بہ وان لم یقر بلسانہ۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو بندہ کیا بن جاتا ہے، مومن۔ زبان سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت کسی چیز پر نہیں، زبان سے کہنے کا یا عمل کا ایمان سے واسطہ ہی نہیں، دخل ہی نہیں، ایمان کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ ایمان صرف دل سے تصدیق کا، دل کے اندر یقین پیدا کرنے کا نام ہے۔ بس جس نے دل سے تصدیق کر دی، یقین پیدا ہو گیا کہ اسلام اللہ کا سچا برحق دین ہے، وہ بندہ مومن بن گیا۔ اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی عقیدے کی بنیاد پر ایک بہت بڑے عالم، معروف ہستی دنیا میں، اس نے یہاں تک کہہ دیا، نام نہیں میں لینا کسی کا انشاءاللہ، اس نے یہاں تک کہہ دیا، دلیل ہے میرے پاس، میں کسی پر بہتان بھی باندھنے کا قائل نہیں، ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر سوا، ابلیس کا اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے، دونوں کے ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ بھئی ایمان جب دل سے تصدیق کا نام ہے تو دل میں ابو بکر کے بھی تصدیق ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، تو دل میں ابلیس کے بھی، زبان سے اس نے انکار کیا ہے، دل میں ابلیس کے بھی تصدیق ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، تو اس لیے دونوں کا ایمان برابر ہو گیا۔ یہ نظریہ غلط ہے، غور کرنا ذرا۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ الانعام کی 114 نمبر آیت ہے، والذین، بہت توجہ سے سننا، اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب یہود و نصارہ، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو سنا رہے ہیں، ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی اپنی سوچ نہیں، فکر نہیں، خیال نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی حق اور سچ اللہ کی وحی ہے۔ یہ اہل کتاب کو علم ہے، وہ جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ دنیا میں جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اہل کتاب کو، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، ان کو یقین تھا اس بات کا۔ میرے بھائیوں، دو آیتیں پڑھی ہیں، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، دو آیتیں میں نے صرف پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ ان آیتوں سے پتا چلا کہ یہودیوں، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، محمد اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، یقین ہے ان کو۔ تو کیا خیال ہے، یہودی اور عیسائی مومن بن گئے؟ ان کو مومن مان لینا چاہیے؟ نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ دل کے اندر تصدیق تو ہے، یقین بھی ہے، اور ان کی تصدیق اور یقین کا گواہ آسمانوں والا رب ہے، اس کی گواہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جس سے بڑی گواہی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یقین ہے، لیکن کوئی دنیا میں کلمہ پڑھنے والا ان کو مومن ماننے کے لیے تیار، تو پھر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ اکیلے یقین سے بندہ کیا بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ اگر اکیلے یقین سے مومن بنتا ہوتا تو سارے یہودی بھی مومن ہوتے، سارے عیسائی بھی مومن ہوتے۔
دوسرا نظریہ، یہ نظریہ جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں چند بڑے بڑے فلسفی علماء کا ہے، اکثر عوام کا نہیں. اور یہ جو دوسرا نظریہ سنانے لگا ہوں نا یہ ہماری کلمہ پڑھنے والی اکثر عوام کا ہے. ہماری کلمہ پڑھنے والی پوری دنیا میں اکثر عوام کا نظریہ ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو زبان سے، کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لو تو آپ کیا بن جاتے ہو؟ مومن. آپ کے دل کی کیفیت جیسی مرضی ہو، اس کا ایمان میں کوئی واسطہ اور کوئی دخل نہیں. آپ کے عمل جیسے مرضی ہوں، ایمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں. بس ایمان کس کا نام ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا. یہ نظریہ بھی غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے. آیتیں بہت ساری ہیں، صرف ایک آیت پڑھوں گا. آپ تھوڑا سا غور کریں. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پڑھتا تھا. اس کے سینکڑوں ساتھی تھے مدینہ طیبہ میں جو کلمہ پڑھتے تھے عبداللہ بن ابی کے. مر گیا یہ عبداللہ بن ابی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے اپنا مبارک قمیض اس کو کفن کے نیچے کفن کے طور پر پہنا دیا عبداللہ بن ابی کو. امام الانبیاء نے اپنا مبارک لعاب وہ اس کے منہ میں ڈال دیا مرے ہوئے کے. ناطق وحی سرور کونین نے اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اپنے مبارک ہاتھوں سے امام الانبیاء نے قبر میں دفنا دیا. قرآن میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا. یہ سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے میرے بھائیو. فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے، آئندہ ان منافقوں میں سے کوئی مرے تو کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. إِنَّهُمْ اگلے لفظ ہیں سائد کے، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ مرے ہیں تو نافرمان تھے اللہ کے. کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، کلمہ انہوں نے ناطق وحی سرور کونین تاجدار مدینہ، انہوں نے بھی ان کو ایمان والا سمجھا تھا، مانا تھا. یار ایمان والا مانا تھا، اسی لیے جنازہ پڑھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا ایمان والا سمجھتے تھے آپ اس کو. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کافر ہیں. کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہیں. محمد الرسول اللہ ان کو مومن سمجھتے رہے پھر بھی کافر ہیں. اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن بن جاتا ہوتا تو اللہ قرآن میں ان کو کافر کہتا. ہاں، اس لیے یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے. ایک تیسرا نظریہ ہے. تیسرا نظریہ میں نے کہا 3 ہیں اور تینوں ہی مسلمانوں کے غلط ہیں. اور یہ ہے ایمان کے بارے میں مسلمانوں کی معلومات. جو واحد چیز ہے دنیا میں ہمیشہ والی زندگی کو بہتر کرنے والی، اچھا کرنے والی، ایک ہی چیز ہے، دوسری نہیں ہے، اس کا نہیں پتا. تیسرا نظریہ یہ ہے بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دے. دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا. پہلا نظریہ تھا اکیلی دل کی تصدیق، دوسرا نظریہ تھا اکیلا زبان کا اقرار، اور تیسرا ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ مومن. یہ نظریہ بھی غلط ہے. آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں. صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث لمبی ہے، اس کے چند لفظ سناتا ہوں آخری. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 3733. نوٹ کر لیں. صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یہودی آئے. توجہ کرنا میرے بھائیو، 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کا سوال کیا. حسن درجے کی حدیث ہے یہ، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، حسن حدیث ہے. سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کا. آپ نے 9 کی 9 بتا دی، حدیث میں لکھی ہوئی ہیں.
دونوں یہودی کہنے لگے نشہدو انکا نبیون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ اور ان کے دل میں اسلام کے سچا ہونے اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یقین بھی تھا زبان سے، اقرار بھی، دونوں چیزیں کٹھی ہو گئی کہ نہیں؟ رسول اللہ نے مومن مان لیا انہیں۔ کیا کہا پیارے پیغمبر نے؟ فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر مجھے نبی مانتے ہو تو میری اتباع بھی تو کرو۔ کیا ثابت ہوا اسے؟ دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اقرار بھی ہو، اور محمد الرسول اللہ کی اتباع بھی ہو، تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن۔